خلاصہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سورہ لقمان کو اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ذی وقار پر مکہ المکرمہ میں نازل فرمایا۔ سورہ لقمان کے حاضرین ذی وقار 4 رکوع ہیں اور اس کی 34 آیات کریمہ ہیں، 34 آیات کریمہ ہیں۔ اس کے نام سے آپ واقف ہیں، اس سورہ کو کہتے ہیں سورہ لقمان۔ اگر ہم سورہ لقمان کی تلاوت کریں تو اس کی آیت کریمہ جس کا نمبر ہے 12، اس کے اندر رب کائنات نے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے اپنے بندہ لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، دانائی عطا فرمائی تھی، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ میری بارگاہ میں میرا شکر ادا کر سکیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق جو ہمارے پاس روایات موجود ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ولی تھے، برگزیدہ بندے تھے، برگزیدہ ہستی تھے، اور رب کائنات نے ان کو کثرت کے ساتھ علم، حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور بعض احباب ائمہ کا یہ بھی قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی تھے، لیکن قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے کوئی واضح طور پر نہ تو ولی کا لفظ استعمال فرمایا، نہ نبی کا لفظ استعمال فرمایا۔ ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ لفظ نبی نہ ہو اور نہ ہمارے پاس کوئی روایت موجود ہو تو پھر ہم اس کو ولی گردانتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اولیاء کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہے، ان کو رب کائنات نے نبی نہیں بلکہ اپنا ولی بنایا تھا۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام تھے، ان کا مقام تھا، رتبہ تھا، اللہ پاک نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ خدا کے کیا تھے؟ ولی تھے۔ تو اسی طرح جمہور علماء اور ائمہ ان کا یہی قول ہے کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے۔ حاضرین ذی وقار، اگر اس کے مضامین کی بات کروں تو مطلقاً جیسا کہ میں ہر سورہ کی ابتدا میں عرض کرتا ہوں، ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے، مرکزی خلاصہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر سورت کے اندر ان چند مضامین کو لازماً بیان فرماتا ہے۔ اس میں پہلی چیز خالق کائنات اپنی توحید کا ذکر فرماتا ہے، اپنی بندگی، اپنی عبادت کا ذکر فرماتا ہے۔ دوسری چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی بات خالق کائنات ہمیشہ ہر صورت کے اندر بیان فرماتا ہے۔ تیسری چیز مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، پھر قیامت کے چند احوال کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ لقمان کے اندر بھی رب کائنات نے ان باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جب اس سورہ لقمان کی ہم ابتدا کرتے ہیں تو خالق کائنات نے اس کی ابتدا کے اندر ہی قرآن کریم کی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن کریم ہے، یہ حکمت والی کتاب ہے اور اس کے اندر جو آیات کریمہ ہیں وہ بھی حکمت والی آیات کریمہ۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ محسنین کے لیے، جو نیک کام کرنے والے ہیں، مومنین ہیں، ان کے لیے خالق کائنات نے قرآن کریم کو ہدایت کا باعث بھی بنایا ہے اور رحمت کا باعث بھی بنایا ہے۔ اب قیامت تک دوستان ذی وقار اگر کوئی انسان ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو خالق کائنات نے ہمیں نسخہ دے دیا ہے، ہمیں طریقہ بتا دیا ہے اور ارشاد فرما دیا ہے کہ انسان اگر تو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے یا رحمت حاصل کرنا چاہتا ہے تو تمہیں قرآن کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن تمہاری ہدایت بھی کرے گا اور تم پر اپنی رحمتوں کا نزول بھی فرمائے گا۔
پھر اسی طرح دوستان سی وقار سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو مومن ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے، جو خدا کی ذات کو ماننے والا ہے، ان کے لیے رب کائنات نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور ایک وہ گروہ ہے جو خالق کائنات کی ذات کو نہیں مانتا، حضور کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، تو ان کو خالق کائنات نے جہنم کی سزا سنائی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا مضمون خالق کائنات نے اپنی کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اور کائنات کو تخلیق کر کے رب کائنات نے اپنی قدرت اور اپنی وحدانیت کی دلیل بیان فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا خالق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے اپنی ذات کی۔ ارشاد فرمایا کہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو تخلیق فرمایا، لیکن یہاں تک بات نہیں ارشاد فرمائی، بلکہ فرمایا کہ ہم نے آسمان کو تخلیق فرمایا بغیر کسی ستون کے۔ بولیے کس کے؟ ستون کے۔ مثلاً یہ اکرم صاحب کھڑے ہیں، کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ستون کے ساتھ، پلر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جب بھی کوئی گھر تعمیر کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، تو اس کے لیے نیچے کیا لگاتے ہیں؟ پلر استعمال کرتے ہیں یا دیواروں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے کوئی ایسی بلڈنگ دیکھی ہو کہ جس کے نیچے نہ دیوار ہو نہ پلر ہو؟ بزرگ بیٹھے ہیں ہمارے، انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہو جی؟ آج تک کوئی بھی ایسی بلڈنگ، ایسی چھت نہیں ہے کہ جس کے نیچے یا تو دیوار ہوگی یا کوئی پلر ہوگا، ستون ہوگا۔ لیکن رب نے ارشاد فرمایا کہ میں خدا ہوں، میں ہر چیز کو تخلیق کرنے والا ہوں، میں نے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا ہے، لیکن دیکھو اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی یہ دلیل بیان فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑوں کو رکھ دیا ہے کہ جب یہ زمین گردش کرے تو یہ یوں تھر تھرائے نہ، ہلے نہ، اور انسان اس پر استقامت کے ساتھ چل پھر بھی سکے اور اپنی زندگی کے امور جو ہیں ان کو بھی بجا لا سکے۔ پھر رب کائنات نے آگے ارشاد فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پھر ہم نے جانوروں کو پھیلا دیا ہے۔ جانوروں کا ذکر فرمایا، طرح طرح کے جانور ہیں۔ پھر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر رب فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے بارش کو نزول فرماتے ہیں، پانی برساتے ہیں، اور پھر اس سے طرح طرح کے درخت وجود میں آتے ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب لہراتی ہیں، اور اس سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور رب نے فرمایا کہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں بیان کر کے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ پھر آگے دوستان سی وقار خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کے بارے میں ایک آیت کریمہ کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ارشاد فرمایا کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی ذات نے جو نازل کیا ہے، یعنی قرآن نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو، تو کفار کہتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے، ہم ان کی پیروی کریں گے۔ کفار قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ حاضرین عزیز وقار، اگر ہم اس بات کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا چاہیں مسلمانوں پر، تو آج ہم میں بھی بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو مسلمانوں والی نہیں ہیں جی۔ ہمارا چونکہ جو خطہ ہے بالخصوص پاکستان، انڈو پاک جو ہے، ایشیا ہے، تو وہاں پر چونکہ مشترکہ کمیونٹی بستی تھی۔ پاکستان کی بات کروں تو وہاں پر سکھ بھی پہلے تھے، ہندو بھی تھے، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ہجرت کے بعد جب پاکستان تقسیم ہوا تو وہ ہجرت تو کر گئے، لیکن آج تک ان کا جو رسم و رواج ہے وہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر ہم شادی کی بات کریں تو ان کی رسمیں پائی جاتی ہیں جی، اسی طرح اگر فوتگی کی بات کریں تو پھر بھی بعض ان کی رسمیں یہاں پر موجود ہیں۔ تو آج ہم بھی پھر انہی لوگوں کی ڈگر پر چل رہے ہیں، جیسا کہ وہ لوگ چلتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہیں، ہم انہی کو فالو کریں گے۔ لیکن دوستان اسی وقار ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔
اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی شکر بجا لائیں کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا اور ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا ہے، ورنہ کون تحقیق کرتا، معلوم نہیں تھا کہ اللہ پاک ہمارے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا فرماتا یا نہ پیدا فرماتا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ شاید ہمارے کسی بڑے کی نیکی کام آ چکی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے اور ہمیں ایمان کا نور عطا فرمایا ہے۔ حاضرین عزیز وقار، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے کفار اور مشرکین کی بات ارشاد فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے زمین کو کس نے تخلیق کیا، آسمان کو کس نے تخلیق کیا، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ زمین کا خالق بھی خدا ہے اور آسمان کا خالق بھی کون ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ یہ مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات عزیز وقار ہے، لیکن جب عبادت کرنے کی باری آتی ہے تو کفار اور مشرکین خدا کی ذات کی عبادت نہیں کرتے بلکہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ پھر دوستان عزیز وقار، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے کے لیے دن کی بات کی ہے، پھر رات کی بات کی ہے کہ ہم دن میں رات کو پیدا کرتے ہیں، پھر اسی طرح رات کو دن کے ساتھ بدل دیتے ہیں، پھر چاند اور سورج کو جو اللہ پاک نے مقرر کیا ہوا ہے اس کا بیان کیا گیا ہے، پھر سمندر کے اندر کشتیاں چلتی ہیں، ان کا بیان کر کے رب کائنات نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم فقط خدا کی ذات کے پاس ہے۔ اس میں پہلی چیز میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں اور بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز رب نے فرمائی کہ قیامت کا علم جو حتمی علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولیے۔ بے شک رب کائنات نے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور آقا علیہ السلام نے بھی چند نشانیاں حیدر صاحب بیان کی ہیں، لیکن جو حتمی اور مطلقاً علم ہے وہ کس کے پاس ہے؟ بولیے۔ اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ پھر دوسرا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بارش کب نازل ہوگی۔ آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہم انٹرنیٹ کو اگر سرچ کریں تو ہمارے پاس 10 دن کا شیڈول آ جاتا ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ کبھی آ جاتا ہو کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، سورج نکلے گا یا نہیں نکلے گا، 5 بجے بارش برسے گی یا نہیں برسے گی۔ آج سائنس نے کچھ ترقی کر لی ہے، لیکن جو سائنس کا فیصلہ ہے وہ حتمی فیصلہ۔ اب بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ نیٹ پر کچھ اور شو ہو رہا ہوتا ہے لیکن موسم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ بارش برسانے کا جو علم ہے وہ بھی حتمی اور مطلقاً علم اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کا بھی جو علم ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ آج بے شک الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سائنس نے ترقی کی ہے کہ وہ چند ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے، لیکن رب کے پاس کس چیز کا علم ہے؟ جو ہی باپ کی طرف سے نطفہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو اللہ پاک جانتا ہے کہ اس سے بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا پیدا ہوگا۔ تو اتنا ابھی تک سائنس نے ترقی نہیں کی۔ پھر اسی طرح کون بندہ کس جگہ پر انتقال کرے گا، مثلا آج ہم یہاں پر پاکستان سے موجود ہیں، نوارا کے اندر، اٹلی کے اندر، کچھ احباب بنگلہ دیش سے ہوں گے، کچھ افغانستان سے ہوں گے، کچھ کا تعلق کسی اور کنٹری سے ہوگا، کسی کے پاس اٹلی کی نیشنلٹی بھی ہوگی، لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے کسی بندے کو یہ علم ہے کہ میری موت جو ہے وہ نوارا کے اندر آئے گی؟ جی، تو موت کا بھی جو حتمی علم ہے کس کے پاس ہے؟ خدا کی ذات کے پاس ہے۔ اسی طرح حضرین محترم، انسان مستقبل میں کیا عمل کرے گا تو وہ کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے۔ ہم جتنے بھی ارادے کر لیں، جتنا بھی پختہ اپنی ذات کے ساتھ وعدہ کر لیں کہ میں کل یہ کروں گا یا مستقبل میں یہ کروں گا، تو دوستان زیباکار یاد رکھیے ہمیں یقین نہیں ہے کہ میں وہ کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ حتمی علم جو ہے وہ خدا کی ذات کے پاس ہے۔ پھر آخر میں دوستان زیباکار، یہ مضمون تو رب کائنات نے اس سورہ کی ابتدا میں یعنی درمیان میں بیان فرمایا ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو آخر میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اب چند باتیں سورہ لقمان کے اندر رب کائنات کے جو برگزیدہ بندے تھے سیدنا لقمان حکیم، انہوں نے اپنی اولاد کو کی ہے، اپنے بیٹوں کو کی ہے۔ اب ان باتوں کو سنیے گا اور اپنی ذات کو بھی ان پر ڈھالنے کی کوشش کریں
اور اسی طرح کوشش کریں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ بھی ان باتوں پر عمل کرے۔ اس میں پہلی بات حضرت حکیم لقمان جو تھے، انہوں نے اپنی بیٹوں کو کیا تلقین کی ہے اور نصیحت کی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ہم تو خوش قسمت ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ پھر دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اب چونکہ وقت نہیں ہے، میں فقط آپ کے سامنے پوائنٹ سے ذکر کروں گا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ کیا کرنا، سب بولیں ذرا، حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں خدا را ان کی قدر کیجئے۔ پھر تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ اے میرے بیٹو، ہمیشہ گناہ صغیرہ سے بھی بچتے رہنا اور گناہ کبیرہ سے بھی بچتے رہنا، یعنی گناہوں سے اجتناب کرنا۔ پھر چوتھی نصیحت فرمائی کہ ہمیشہ نماز قائم کرنا۔ آج یہاں پر جتنے والدین موجود ہیں، بدقسمتی سے ہمارا ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے تو جگائیں گے، کالج کے لیے جگائیں گے، یونیورسٹی کے لیے ہم ٹائم دیں گے، اٹھائیں گے کہ بیٹا 7 بج چکے ہیں، 7:30 بجے بس نے آنا ہے، لہٰذا ریڈی ہو جاؤ۔ جی چلو میں دن کی بات نہیں کرتا، لیکن والدین کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹا بھی ظہر کا وقت ہے، اٹھ کر نماز ادا کر لو، عصر کا وقت ہے نماز ادا کر لو۔ نماز کی تلقین نہیں کریں گے، لیکن دنیا کے اندر ہم اپنی اولاد کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اس موضوع پر بات کروں گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت کے پیارے بندے نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینا اولاد کو حکم دیا، پھر برائی سے منع کرنا، پھر تکبر سے بچتے رہنا۔ اولاد کو یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، زمین پر نرمی کے ساتھ چلنا، اور اپنی جو آوازیں ہیں ان کو ہمیشہ پست رکھنا۔ یہ چند نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو کی تھی۔ ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری اولاد کو بھی اپنے صالحین بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا